محمود اور ایاز کا ایک واقعہ ٹچ کر دیتا ہوں آپ کو. ویسے ایک اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ گنج ہائے ہر دو عالم را خلید، اے موسریا تو چاہنا ہے کہ دو جہانت خزانے تیرے ہاتھی جان چاہتا ہے. تیغ ایوبی، تیغ تلوار تیرے ہاتھ ایوبی والی ہونی چاہیے. تیغ ایوبی و نگاہ با یزید، تلوار تیرے ہاتھ میں ایوبی والی ہو اور نگاہ تیرے پاس با یزید بستامی والی ہو. یہ دو چیزیں اگر تیرے پاس ہوں تو پھر دنیا کے خزانے، صرف دنیا کے نہیں دونوں جہانوں کے خزانے تیرے ہاتھ میں آ سکتے ہیں. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے وزیروں میں، رفقا میں، فرمانے لگے کہ ہے کوئی بندہ جو خضر علیہ السلام سے میری ملاقات کروا دے. انہوں نے کہا بادشاہ محمود یہ تو بڑا مشکل کام ہے، خضر علیہ السلام سے ملاقات کروانا. ایک عام سا بندہ بیٹھا ہوا تھا جس کے گھر میں فاقے ہو رہے تھے، غربت چیخیں مار رہی تھی. وہ کہنے لگا یہ کون سا مشکل کام ہے، میں کروا دیتا ہوں. 6 مہینے کا وظیفہ ہے وہ میں پڑھوں گا، 6 مہینے کے بعد خضر سے ملاقات کروا دوں گا. 6 مہینے کی تنخواہ خرچہ میرے گھر میں دینا ہوگا. بادشاہ وقت کو کیا پرواہ تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا. 6 مہینے کے خرچے سارے ٹوٹل اخراجات اس کے گھر میں پہنچا دو. 6 مہینے اس کے بچوں نے کھایا، عیش عشرت کی زندگی گزاری. 6 مہینے کے بعد بادشاہ نے آواز دی بلاؤ اس کو جو نہر کے دریا کے کنارے وظیفے پڑھ رہا ہے، اس کو کہو کہ کل یہ وظیفے پڑھی جا رہے ہیں، ساری ملاقات کروا. 6 مہینے بعد اس کو لے کر آئے. وہ کہنے لگا بادشاہ وظیفہ آگے پیچھے ہو گیا ہے، لہٰذا پھر 6 مہینے لگیں گے. 6 مہینے کے کھانے پینے راشن کا بندوبست آپ کو کرنا ہوگا. 6 مہینے بعد پھر میں ملاقات کرواؤں گا. بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے وظیفہ آگے پیچھے. بادشاہ نے اس کی بات کو مان لیا. دوبارہ 6 مہینے تک یہ وظیفے پڑھتا رہا. وظیفے کیا پڑھنے تھے، روزی روٹی کا بہانہ تھا، گھر میں فاقے ہو رہے تھے. چلو اسی نسبت سے گھر میں اخراجات کھانا پینا تو میسر آئے گا. پھر 6 مہینے گزر گئے. بادشاہ نے بلوایا. بادشاہ نے کہا بلا کے لے آؤ اس جوان کو جو دوبارہ 6 مہینوں سے وظیفے پڑھ رہا ہے، سال ہو گئے. جب اس کو بلا کر لے کر آئے وہ کہنے لگا بادشاہ کیڑیاں ملاقاتاں تے کیڑے وظیفے، میں تیری کیڑی ملاقات کرانی سی. ساڈے گھر چ بھوک پئی نچدی سی، غربت بھوک مفلسی افلاسی گھر کے اندر تھی. میں نے کہا چلو کچھ دن تو گھر میں سکون ہو جائے گا، کھانے پینے کا معاملہ آسان ہو جائے گا. اسی بہانے پر میں نے جھوٹ بولا کہ میں آپ کی خضر سے ملاقات کرواتا ہوں. میں بھلا خضر سے ملاقات کروا سکتا ہوں آپ کی؟ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں ہے. بادشاہ نے کہا گرفتار کر لو اس کو، گرفتار کر لو. گرفتار کر لیا گیا. بادشاہ نے کہا ہاں بھائی فلاں وزیر مشورہ دے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. یعنی شیخ رشید تو مشورہ دے کیا سلوک کیا جائے، یا فواد چودھری تو مشورہ دے بھائی کیا کیا جائے. وزیر کی بات ہو رہی ہے. سلطان محمود غزنوی نے بادشاہ سے پوچھا، وزیر سے پوچھا وزیر بتا اس کی کیا سزا ہے جس نے بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولا ہے. وزیر کہنے لگا بادشاہ اس کا سر قلم کروا دے اور اس کی ہڈیوں کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دے، کتوں میں ڈال. ایک چٹی داڑھی والا بابا بیٹھا سی. بابا کہنے صحیح کہہ رہا ہے یہ. بابا کہہ رہا ٹھیک کہہ رہے، ہاں صحیح ہے صحیح ہے بادشاہ اس نے صحیح کہا ہے. بادشاہ نے دوسرے وزیر سے مشورہ لیا. وزیر بتا
इस शख्स ने 1 साल बादशाह से धोखा किया, इस शख्स को क्या सज़ा दी जानी चाहिए? वो कहने लगा कि सर काटेंगे इसका तो एक ही दम मर जाएगा, ऐसा करें इसको बांध के इसके ऊपर कुत्ते छोड़ दें, कुत्ते इसका गोश्त खून हड्डियां नोच लेंगे और ये दर्द करब की मौत मरेगा। वो जो चिट्टी दाढ़ी वाला बाबा बैठा हुआ था ना, वो कहने लगा बादशाह इसने सही कहा है, ठीक कह रहा है, ये ठीक कह रहा है, अच्छा मशवरा है इसका, सही है। बादशाह ने रुख किया अय्याज की तरफ। अय्याज आप बताएं उस शख्स के साथ क्या बर्ताव, क्या सलूक होना चाहिए जिस शख्स ने 1 साल तक बादशाह के साथ झूठ बोला, धोखा किया। अय्याज कहने लगा बादशाह तेरे खजाने में कौन सी कोई कमी आ गई है? बादशाह कौन सी तेरी शान और शौकत में कमी आ गई है इसके झूठ बोलने से, या 1-6 साल खिलाने से कौन सी खजाने में कमी आ गई है? गरीब था, नादार था, मुफलिस था, बेरोजगार था, घर में खर्चा नहीं था, इस वजह से चाहते ना चाहते जाने अनजाने झूठ बोल लिया इसने। बच्चों की वजह से परेशानी की हालत में बादशाह मेरा मशवरा ये है, आप बादशाह हैं, शहनशाह हैं और बादशाहों की शान है, माफ कर देना, माफ कर दें। वो जो बाबा बैठा था ना चिट्टी दाढ़ी वाला, वो कहने लगा बादशाह ये सही कह रहा है, ये जो कह रहा है ना बादशाह ठीक कह रहा है। कहा एक गल ठीक है, आज ठीक है बादशाह, ये ठीक कह रहा है। बादशाह मुखातिब हुआ उस सफेद दाढ़ी वाले से, बाबा समझ नहीं आई। पहले वजीर ने मशवरा दिया कि इसको काट दिया जाए, इसकी बोटियां कर दी जाएं, आपने कहा ये ठीक कहता है। दूसरे ने कहा कि कुत्ते छोड़ दिए जाएं, तो आपने कहा ये भी ठीक कहता है। तीसरे ने कहा माफ कर दिया जाए, तो आपने कहा ये भी ठीक कहता है। बाबा गल मेरी समझ च कोई नहीं आई, हर कोई ठीक कहता है तो गलत कौन कहता है? वो बाबा कहने लगा बादशाह इसमें गलती मेरी नहीं है, गलती तेरी है। आपने जैसे वजीर रखे हैं वैसे मशवरे मिल रहे हैं आपको, हर चीज असल की तरफ लौटती है, हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है, क्योंकि ये कस्बी तौर पर खानदानी तौर पर कसाईयों का बच्चा है, पढ़ लिख गया है तो वजीर बन गया है, तेरे दरबार में वजारत के मनसब पर इस वक्त फैज याब हो गया है। दरअसल पीछे ये कसाईयों का बच्चा है। खानदान जो कसाई थे बेरहम लोग थे, इनका काम था खाल उतारना, इनका काम था गर्दन काटना। तो बादशाह हर चीज असल की तरफ लौटती है, तो ये भी असल की तरफ लौटा है, इसलिए कहता है कि इसकी गर्दन मार दी जाए, इसकी बोटियां कर दी जाए। ये चूंकि कसाईयों का बच्चा है इसलिए ऐसा ही मशवरा देना था। और बादशाह ये जो कहता था ना कुत्ते छोड़ दिए जाएं, ये दरअसल कातिया है, ये कुत्ते रीछ लड़ाने वाले लोग हैं, तो इसलिए ये कातिया हैं, कुत्ते पालने वाले। तो लाजमी सी बात है ये शिकारियों का बच्चा है, पढ़ लिख कर गया है, बादशाह ये तेरे हाँ वजीर बना हुआ है, असल तो पीछे जो है ये कातिया का बच्चा है, कुत्ते पालने वालों का ही बच्चा है, वही खानदान है। हर चीज़ चूँकि असल की तरफ लौटती है तो ये अपनी हैसियत और असलियत दिखा गया है, इसलिए उसने ये मशवरा दिया है कि इसके ऊपर कुत्ते छोड़ दिया जाए। सुल्तान महमूद गजनी दे पल्ले गल पै गई तो कहने लगा ए जड़ा त्रीजा बैठे अयाज ए। और बाबा कहने लगा कि बादशाह ये सैयदजादा है, बोलो सुभान अल्लाह, ये सैयदजादा है और सैयद बड़े रहीम करीम होते हैं। जंग के अंदर कोई इनके बाबे अली पर थूक दे तो वो कहते हैं जातियात का मसला है, जा मैंने तुझे माफ कर दिया है। करबला के अंदर सर काट लिया गया और सर नेज़ों पर चढ़ा दिए गए, उसके बावजूद भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो किरदार निभाया वो तारीखी किरदार था। चूँकि ये सैयदजादा है और सैयदजादों की ये शान है, ये हमेशा हमदर्दी और मोहब्बत दिल में रखते हैं, तो ये अपनी असल की तरफ लौटा है, इसने अपनी हकीकत ज़ाहिर की है। ये सैयद होना आज ज़ाहिर कर गया है, वरना आपको कैसे पता चलता कि ये सैयद है?
سلطان محمود غزنوی کھڑا ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اویا یاس آپ نے آج تک مجھے بتایا ہی نہیں ہے کہ آپ سید ہیں۔ یہ تو گودری پوش فقیر بن کے آئے، انہوں نے تو بتایا ہی نہیں کہ میں سید ہوں۔ جب یہ بات کی نا انہوں نے، بابا نے، اس نے کہا بادشاہ یہ تو آپ نے پوچھ لیا، اس کا مشورہ، اس کا مشورہ، میرا مشورہ، بادشاہ یہ نہیں پوچھو گے کہ یہ چٹی داڑھی والا جو بابا بیٹھا ہوا یہ کون ہے؟ بادشاہ یہ تو اس نے بتا دیا یہ کسائیوں کا بچہ ہے اور یہ کتے پالنے والوں کا بچہ ہے، میں سید ہوں، یہ تو بتا دیا۔ اور بادشاہ آپ نے جس خضر سے ملاقات کرنے کے لیے 1 سال کا راشن اور کھانے کا بندوبست کیا، جس خضر سے ملاقات کے لیے آپ تڑپتے ہیں، یہ وہی تو خضر ہے جو تیرے دربار میں بیٹھا ہوا ہے۔ آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ یہ ہے وہ سلطان محمود غزنوی جس کو خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور بھرے دربار میں زیارت ہوئی۔ کون سلطان ایوبی؟ کون محمود غزنوی جس نے سومناتھ کا مندر توڑا؟ بڑے بڑے راجے مہاراجے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہم سے سونا لے لے، سیم و زر لے لے، کماری لڑکیاں لے لے، جو چاہتا ہے لے لے، صرف ایک گزارش ہے، یہ سومناتھ کا مندر نہ توڑ۔ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا مندر تھا، 5 فٹ یہ نیچے تھا، 9 فٹ یہ اوپر تھا، اتنا بڑا جس کی حفاظت کے لیے دن رات سپاہی فوجی لگے ہوئے تھے، اور جس پر 300 قوال گانے والے گویے وہاں ہر وقت مہیا تھے، 500 ناچنے والی کنجریاں جس مندر میں، سومناتھ کے مندر میں ہماتن ہر وقت حسینائیں موجود تھے، اس مندر کی ہندو جب حفاظت نہ کر سکے، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں محمود مہربانی کر یہ سومناتھ کا مندر نہ توڑ۔ سلطان محمود غزنوی نے تاریخی جملہ دہرایا، کہنے لگے کہ میں محمود ہوں اور میں محمود بت فروش نہیں ہو، بت شکن ہوں۔ اور پھر جب اس کو توڑا نا، کہتے ہیں جتنا وہ دے رہے تھے نا 100 گنا اس سے بھی زیادہ مال، سونا، زیور، سیم و زر، ہیرو جواہرات اس کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، جو اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو ترک کر دیتے ہیں، رب پھر یہ عزتیں اور یہ خزانے عطا فرما دیتے ہیں۔